یہاں پہلے زمانے میں تو لکھتے نہیں تھے کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو کوئی جو ہے وہ چاول لاتا تھا، کوئی بھیڑ لاتا تھا، کوئی مرغا لاتا تھا، کچھ نہ کچھ لاتا تھا مدد کرنے کے لیے. کوئی 5 روپے دیتے تھا، کوئی 10 روپے دیتے تھا، تو وہ لے لیتے تھے تاکہ اس کے اوپر بوجھ نہ آ جائے. تو لیکن اس کے بعد کیا ہوا، شادیوں کے علاوہ بھی اب جو کسی کو کچھ دے دیتا ہے تو وہ اس کو لکھ لیتا ہے. وہ اس کو کسی کا بچہ پاس ہو گیا تو 500 روپے لے لیا، آ کے گھر میں لکھ دیا 500. کسی کی شادی ہوئی اس کو 1000 دے دیا، آ کے گھر میں لکھ دیا 1000. یعنی اب تو لوگ لکھتے ہیں اس کو باقاعدہ. اور پھر جب اس کی شادی ہوگی کسی لڑکے کی، لڑکی کی، یا کوئی ان کا بچہ پاس ہو گیا، اگر وہ نہیں کچھ دیتے لاتے ہیں تو بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہے سون کیوں پورشن دیون کی. اور اگر 500 روپے آپ نے ان کو دیے تھے، انہوں نے 300 واپس دے دیے، کتنے؟ تو بڑے ناراض ہوتے ہیں، ہم نے تو 500 دے دیے تھے، اس وقت 300 لا رہا ہے. تو اب سوال ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ بالکل حرام ہے. کیا ہے؟ لوگ اس کو نہیں سمجھتے. سوال کیوں حرام ہے؟ اگر ہدیہ ہے، ہدیہ لکھا نہیں جاتا. کیا آپ نے ہدیہ کسی کو 10 روپے دے دیے تو لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں اپنی جگہ آپ اس لیے لے لیں گے میں نے 10 ہدیہ دے دی کسی کو، کوئی حساب بھی رکھتا ہے نا اپنی جگہ، تو لکھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے. لیکن یہ باقاعدہ نام لکھ رہا ہے کہ فلاں آدمی کا جو ہے یہ فلاں لڑکی کی شادی تھی، اس موقع پر ہم نے اس کو 500 روپے دے دیے. تو بس اب جب اس کا ہوگا تو وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ 500 سے زیادہ لانا چاہیے، اسے کہ پیسے تو ڈیویلو ہو جاتے ہیں نا. تو یہ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. ہاں اگر کسی کو دینا تو لکھو مت. تو یہ سود بھی ہوتا ہے کہ ادھر سے 500 دے دیا، ادھر سے 1000 لے لیا. اور اگر کہ اسلام یہ تو قرضہ تھا، اولاً تو اس نے قرضہ مانگا نہیں، اس نے قرضہ مانگا ہی نہیں، بس آپ نے ادھر سے اس کو دے دیا. پھر اگر قرضہ ہے تو 500 وغیرہ تو 500 ہی لینے پڑیں گے، 600 نہیں لے سکتے. تو بہرحال اس میں خرابی ہی خرابی ہے. تو کیا کریں گے؟ اب تو لوگ مزاج بن گیا یہ، اور وہ حلال حرام کی کوئی پہچان نہیں کرتے ہیں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اگر کسی کو کچھ دیں، اس کو ذہن سے نکال دیں، اس کو ذہن سے کہ میں نے 1000 روپے دے دیا، یہ 1500 واپس لائے گا.